حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یہ آیت کریمہ میں نے اس مناسبت سے تلاوت کی ہے کہ آج مجھے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ اس کا نام یہ بتلایا گیا تھا کہ شیطان کی انسان سے آخری ملاقات، یعنی اس ٹاپک کا نام آپ بآسانی یوں سمجھ لیں کہ کل قیامت کے روز شیطان انسان سے کیا کہے گا، کس طریقے سے وہ اپنے وعدے سے مکرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اس چیز کا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے مبعوث کیا، اس لیے پیدا کیا، اس لیے بھیجا کہ ہم اور آپ اللہ کی پیروی کریں، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی فرمودات کو اپناتے ہوئے اس کی نبی کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ یہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرمودات کے علاوہ اللہ کے رسول کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے، ان کے بتلائے ہوئے راستے سے دوسرے راستے یا دوسروں کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا ہے شیطان کے بارے میں کہ دیکھو، شیطان تمہارا ایک کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ایسا نہیں کہ وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے تو تم ان سے رہنمائی سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، نہیں، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، اور اس سے پہلے شیطان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ان کو سجدہ تعظیمی کرو۔ شیطان نے اس کا انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہ قرار دیا، ان کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ جاؤ تم بھٹکتے رہو۔ تو یہ ان کو لگا کہ چونکہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے اپنی نعمتیں چھین لی، تو لہذا یہ ہمارے نعمت کے چھن جانے کا سبب ہے، لہذا میں ان سے، اور صرف ان سے نہیں بلکہ آنے والے ان کی تمام اولاد سے، ذریت سے میں دشمنی مول لوں گا اور دشمنی کرتا آؤں گا۔ جس طریقے سے اس نے مجھے راہ راست سے بھٹکا دیا، جس طریقے سے اس نے مجھ سے نعمتیں چھین لی، مجھ سے جنتیں چھین لی، میں بھی ان کی اولاد کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں بھی انہیں جہنم میں لے جاؤں گا، میں بھی انہیں اللہ کی نافرمانی کرواؤں گا۔ یہ اس نے وعدہ اور ٹھان لیا، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے چیلوں کو، اپنے ایجنڈوں کو انسان کے پیچھے لگا دیا۔ اب انسان کو ہر وہ اعمال ایسے مزین کرتا ہے، انسان سے وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو تم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہو کہ تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے
کہ کل قیامت آنے والا ہے, ایک دن قیامت نافذ ہونے والی ہے, اور قیامت کے دن تمہیں اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہوگا. تم اس دنیا کے اندر جو اعمال کرو گے اس کا حساب دینا ہوگا. یہ سب بکواس کی باتیں ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. بھلا کیسے تم مرنے کے بعد ہزاروں سال بعد, لاکھوں سال بعد کیوں کر تم کو زندہ کیا جائے گا, کیوں کر تم کو حساب دیا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. تم اس دنیا میں جس مقصد سے آئے ہو, یہ مقصد یہ ہے کہ تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو. جو زندگی تمہیں ملی ہے اس کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارو, اس دھوکے میں نہ پڑو. اس طریقے سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے, شیطان ان کو بہکاتا ہے. کبھی شیطان نیک اعمال کے ذریعے سے ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, وہ اس طریقے سے کہ شیطان دیکھتا ہے کہ انسان فرائض کا اہتمام کر رہا ہے, انسان ان کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں انسان کے لیے ان حقوق کو ادائیگی کر رہا ہے. جو فرائض اللہ رب العالمین نے ان پر نافذ کیا ہے ان کو پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. اب شیطان ان کے سامنے وسوسہ ڈالتا ہے, ان کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو یہ فرائض, اس کو اپنانے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ تم ایسا بھی کرو جو کہ دیکھنے میں لگ تو رہا ہے کہ یہ نیک اعمال ہے, یہ دین کا اعمال ہے, لیکن وہ شریعت میں اس اعمال کا کوئی ویلو نہیں, شریعت میں اس اعمال کا کوئی دلائل نہیں. اب وہ شیطان انسان کو نیک اعمال کر کے, مزین کر کے, ان کی خوبصورتی لوگوں کو دکھا کر لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں, آج امت مسلمہ کے اندر بے شمار ایسے لوگ پائے جائیں گے کہ جو دین کے نام پر کتنی ساری خرافات اور بدعات ایجاد کر رکھا ہے. کبھی دین کے نام پر ثواب کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن عید میلاد منایا جاتا ہے, تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی مسجد مدینہ میں انٹری کا جو جشن ہے ان کو منایا جاتا ہے. کبھی معراج کے نام پر جشن منایا جاتا ہے, تو کبھی کسی بزرگ دین کے مزارات پر جا کر, قبور پر جا کر ان کو سجدہ کیا جاتا ہے, ان کو دعائیں کی جاتی ہیں, ان سے مدد طلب کی جاتی ہے, ان کے لیے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے, فاتحہ کیا جاتا ہے. یہ تمام تر کیا ہیں؟ شیطان کے حلبے ہیں, شیطان کے حربے. یہ شیطان یوز کیا ہے انسان کو نیک راستے سے, انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے, انسان کو نبی کی پیروی سے دور کرنے کے لیے. یہ تمام تر حربے استعمال کر رکھے ہیں ان کو نیک اور اچھے کام کے بہلاوا دے کر. کبھی شیطان نے انسان کو اس طور پر بہلایا کہ تم نوافل کا اہتمام کر کے کیا کرو گے, تمہارے لیے تو یہ فرائض ہی کافی ہے. جب وہ شیطان, چونکہ شیطان کا ایک مشن ہے, شیطان ایک مشن رکھا ہے, ایک ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ انسان کو پہلے ایک اعمال سے دور کیا جائے گا, پھر جب اس میں وہ کامیابی حاصل کرے گا پھر دوسرے کام سے اس کو دور کیا جائے گا, دوسرے اعمال سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. تو انسان ایک ٹارگٹ بنا رکھا ہے, انسان کی دل و دماغ کو وہ بھانپتا ہے, پہلے ان کی کیٹیگری کو بھانپتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ فرائض کا اہتمام کر رہا ہے, نوافل کا اہتمام کر رہا ہے, تو اگر ڈائریکٹ ان کو فرائض سے روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ ناکام ہو جائے گا. تو پہلے ان کو نوافل سے دور کرتا ہے. نوافل نماز, 5 وقت نماز میں سنن مؤکدہ نوافل میں سے ہے, وہ کیا کہتا ہے, ابھی تو جماعت فرض نماز آپ کا ادا کرنا کافی ہو جائے گا, چلتے ہیں, ابھی اذان ہوئی ہے. پھر ان کو نوافل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کو جب نوافل سے دور کر دے گا آٹومیٹک ان کے فرائض میں سے ایک یا دو رکعت چھوٹ جائے گی, کیونکہ نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ چھوٹ جائے گا. اسی طریقے سے انسان کبھی کبھار ایسا چال چلتا ہے انسان کے ساتھ کہ دیکھ کے لگے گا کہ انسان اچھا کام کر رہا, نیک کام کر رہا, دین کی باتیں ان کے ذہن میں بیٹھا دے گا, کبھی قرآن کی تلاوت میں, کبھی لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ میں لگا دے گا کہ یہ اچھا کام ہے, نیک کام ہے, دعوت کا کام ہے, چلو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اور اس میں کیا کرے گا, اچھا خاصا وقت لگ جائے گا, ادھر نماز ختم. اور یہ
اہل ایمان کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ اہل ایمان کے اندر آج ہم میں سے بہت سارے لوگ, یہ بات حقیقت ہے, فجر میں غائب رہتے ہیں, فجر کی نماز ہم پڑھ نہیں پاتے. کیوں؟ ہمیں عین وقت میں نیند آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سوتے لیٹ سے, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں, بعض لوگ اپنے کاروبار کے حساب کتاب میں لگے جاتے ہیں, یہ بھی ان کی ضروریات ہے, ان کو ادھر بھٹکا دیا. جو نیک کرنے والے ہیں, جن کو لگتا نہیں ہم نیکی کریں گے, اللہ کے فرما بردار, ان کو اسی راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو فلاں لوگ نماز میں نہیں آ رہا ہے, فلاں لوگ کو دین سکھانا ہے, چلو عشاء کے بعد لمبا وقت ملتا ہے, یہاں بیٹھ کے ہم دین سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. اب اتنا لمبا دین سیکھنے اور سکھانے کے وقت لگا دیا. یہ نفل چیزیں, یہ فرض تو ہیں لیکن ان فرائض سے کمتر درجے میں ہیں, لیکن ان کو اتنا مزین کیا کہ آپ کی فجر کی نماز چھڑوا دیا. تو یہ شیطان کا چال ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ کبھی تمہیں تمہارے سامنے سے آ کر وار کرے گا, کبھی دائیں طرف سے آ کر وار کرے گا, کبھی پیچھے سے آ کر وار کرے گا, تو کبھی بائیں طرف سے آ کر وار کرے گا. یہ سامنے اور دائیں طرف سے آ کر وار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا کو مزین کر کے, نیک اعمال دکھا کر کے, تمہیں شریعت کے خلاف جو اعمال ہیں, بدعات و خرافات ہیں, ان کو مزین کر کے دکھائے گا تاکہ تم ان کو کرنے پر تل جاؤ اور تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے پر اتر آؤ. آج یہی ہو رہا ہے. اور جب کل قیامت کے روز انسان یہ سارے کام, یہ سارے اعمال انجام دے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد جب ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا, اس وقت یہ انسان جس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رون کر اپنے بزرگوں کی پوجا کی, اپنے بزرگوں کو اپنا آئیڈیل مانا, اپنے ولیوں کو اپنا آئیڈیل مانا, ان کی پیروی کی, جس کو دنیا کے اندر انسان بڑا مان کے چلا ہے, جس کی پیروی کی ہے, کل قیامت کے روز وہ انسان ان سے پوچھے گا, کہے گا کہ دنیا کے اندر میں نے تم کو بڑا مانا تھا, میں نے تمہاری رسپیکٹ کی تھی, تمہارے مطابق اعمال کیے تھے, کیا آج تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ اب یہاں پہ دیکھیے شیطان کا حربہ کس طریقے سے وہ اپنے وعدے سے مکرتا ہے, کس طریقے سے انسان کو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کے بارے میں بتاتا ہے. وہ کہے گا کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی تمہیں ہدایت دے دیتا. یہاں ہم آپ دونوں برابر ہیں, یہاں پچھتانے سے یا ادھر ادھر کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. اب ایک ہی راستہ ہے, جاؤ جہنم میں. شیطان کہے گا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آپ 22 کی تلاوت کریں, وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق, جب تمام معاملات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, قیامت کے روز ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, جنت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا, جہنمی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. ایسے موقع پر شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم, انسان سے کہے گا کہ بے شک دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تم سے کچھ وعدے کیے تھے, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم اللہ کی پیروی کرو, رسول کی اتباع کرو, تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو, رسول نے جو راستہ بتلایا ہے ان کو اختیار کرو, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو, فرائض کا اہتمام کرو, نوافل کا اہتمام کرو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو,
رمضان کے روزے کا اہتمام کرو, صدقات و خیرات کا اہتمام کرو. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہیں وعدے کے طور پر بتلایا تھا کہ اگر تم نے ایسا کرے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی, تمہیں جنت میں جگہ ملے گی. اور یہ وعدہ سچ تھا, وعد الحق, یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے. اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے, ایک دن تمہاری موت آنے والی ہے, اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اللہ کے سامنے, اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا, تم سے سوال جواب کیا جائے گا, تمہارے کیے کا سوال کیا جائے گا. یہ سارے وعدے اللہ رب العالمین نے تم سے کیا تھا, اور یہ تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ وعدہ سچا تھا. لیکن دنیا کے اندر میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا, وَوَعَدْتُكُمْ, میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ میں نے تمہیں ورغلایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں جنت جہنم کی باتیں یہ فیک ہیں, یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں, یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی باتیں بلا وجہ کی باتیں ہیں. اور تم نے میری بات مان لی, میرے راستے پر چل پڑے, میری باتوں کو تم نے قبول کر لیا. فَأَخْلَفْتُكُمْ, اب میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں. برسر عام میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری جو وعدہ تھی, میں نے جو وعدہ کیا تھا یہ جھوٹا تھا, اس کی کوئی سچائی نہیں تھی, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھا. یہ اپنے وعدے سے مکر جائے گا اور کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ, اور یہ بات یاد رکھو, میں نے جو تم کو مزارات کے سامنے سجدہ کروایا یہ میں نے نہیں کروایا, میں نے جو چادر چڑھوایا یہ میں نے نہیں کروایا. یہ غیر اللہ کو اپنا ولی اور ان کو اپنا حاجت روا, مشکل کشا, غریب نواز, یہ میں نے آپ کو نہیں منوایا. میں نے صرف آپ کو کہا, میں نے آپ کو بتلایا, آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا, آپ کو ایک مزین کر کے دکھایا اور آپ نے قبول کر لیا. آپ اس راستے پر چل پڑے, ہم نے راستہ دکھایا, وہ چلنا نہ چلنا آپ کی ذمہ داری تھی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے آپ کو پکڑ کے نہیں لایا, ہم نے صرف راستہ دکھایا. آپ نے جا کر ان کو غریب نواز سمجھنا شروع کر دیا, آپ نے وہاں اولاد مانگنی شروع کر دی, اللہ کو چھوڑ کر وہاں دوسرے کو مشکل کشا سمجھنے لگے, دوسرے کی پیروی کرنے لگے, دوسروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل اور ان کے اعمال کو چھوڑ کر آپ نے ان کے ایسے اعمال شروع کر دیے جن کی شریعت میں کوئی دلیل, کوئی سلطان, کوئی برہان نہیں. یہ ہم نے نہیں کرایا, یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا. میں نے صرف وسوسہ ڈالا, آپ کے ذہن میں بات ڈالی, اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے, اپنے جو رعایا ہیں, جو میرے فالوور ہیں, ان کے ذریعے سے ہم نے آپ کے دل میں بات ڈالی, آپ نے اس کام کو انجام دینے لگا. لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو, اس کا مجرم مجھے نہ ٹھہراؤ, یہ مجرم خود ہو, میں اس کا مجرم نہیں کہ میں نے تمہیں نماز سے دور رکھا, نوافل سے دور رکھا, صدقہ و خیرات سے دور رکھا, نیک اعمال سے دور رکھا, یہ میں نے نہیں کیا. فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو, مجھے لعن طعن نہ کرو. ولوموا انفسکم, بلکہ تم اپنے نفس پر ملامت کرو, اپنے آپ پر ملامت کرو, اپنے آپ پر لعن طعن کرو کہ تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے, ہم اللہ کے حکم کی بجاوری کریں, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تمہیں اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دے رکھا تھا اور میں نے اسی عقل پر تمہیں بات رکھی تھی, تو تمہارے سامنے دونوں راستے تھے. تم چاہتے جس طریقے سے اللہ کو انکار کر دیا, اللہ کے فرمان کو انکار کر دیا, رسول کے فرمان کو انکار کر دیا, میری بھی باتیں, میری بھی وسوسے تم سائیڈ میں رکھ سکتے تھے, لیکن تم نے نہیں رکھا. تو یہ غلطی تمہاری ہے, میری نہیں ہے. یہ شیطان مکر جائے گا. یہ شیطان کا حال ہے کہ یہ دنیا کے اندر
वसवसे डालकर लोगों को बहकाएगा, लोगों को रास्ते से राह रास्त से भटकाएगा। इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को इन शैतान के वसवसों से दूर रखकर, इन शैतान की रंगीनियों से, ये दुनिया क्या है, ये रंगीनियां हैं, ये शैतान का दिया हुआ है। आज हम और आप माल 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 माल, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, इसी के चक्कर में दिनों रात एक कर देते हैं। ये क्या है, ये शैतान का वसवसा है, जिसे हम फराइज को छोड़कर, नमाज रोजे हज ज़कात को छोड़कर, हलाल और हराम की तमीज किए बिना हम बस प्रॉपर्टी इकट्ठे करने के चक्कर में दिनों रात इकट्ठे कर देते हैं, दिनों रात एक कर देते हैं। हमें इसका फर्क नहीं रहता, हमें कोई परवाह नहीं रहता। जो मैं माल जमा कर रहा हूं, जो कमाई कर रहा हूं, ये हलाल तरीके से है या हराम तरीके से है, ये जो प्रॉपर्टी हमने इकट्ठा किया ये हलाल है या हराम है। हमने किसी के हक मारकर, किसी के प्रॉपर्टी को नाहक मारकर हमने तो कहीं जमा नहीं कर लिया, हमने किसी को धोखा देकर तो ये प्रॉपर्टी जमा नहीं किया। हम ये चीज नहीं सोचते, नहीं देखते। हमारे जहन में शैतान ने वसवसा डाल दिया है, अरे दुनिया तरक्की कर रही, तुम कैसे पीछे हो? दुनिया चांद पर पहुंच रही, तुम कैसे पीछे हो? अरे ये छोड़ो नमाज रोजे हज ज़कात, ये फालतू की चीजें। दुनिया जैसे आगे बढ़ रही, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हारा भी हक बनता है। और हम इस बात को अच्छा मानते हैं, हाँ यार बात तो सही है, ये बात परफेक्ट है, दुनिया आगे बढ़ रही, चांद को पहुंच रहे, हम जमीन में क्या करेंगे भाई, हमें भी चांद पे पहुंचना है। वल्लाह बता रहा हूं, कल क़यामत के रोज ये सोच आपको कोई काम नहीं देने वाला। ये रमजान अभी गुजरा, रमजान गुजरा, हमने इसमें नेक अमाल करने की कोशिश की, हर तरीके की शैतान के जकड़ से बचने की कोशिश की। तो मेरे भाई और दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या जो रब रमजान का था वो रब अब नहीं है? अल्लाह ने जो रमजानुल मुबारक के अंदर हमें और आपको हुक्म दिया था, हमने उनको अंजाम दिया। तो क्या जो रमजान का अल्लाह है वो अब अल्लाह नहीं रहे? या जो दीन इस्लाम रमजान के महीने में था वो दीन खत्म हो गया रमजान के साथ साथ? नहीं, जो रब रमजान का है वो रब आज भी है, और रोजे अव्वल से रोजे खीर तक हमेशा ना खत्म होने वाले, जिनके लिए ना मौत है ना नींद, कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और उसी ने रमजान के महीने अता किए, उन्हीं ने रमजान के महीने ले लिए, और दीगर महीने भी उसी का दिया हुआ है। रमजान के अलावा जो अहकामात हैं वो उन्हीं रब का है, ये नमाज का हुक्म उन्हीं रब का है, ये सदकात और खैरात का हुक्म उन्हीं रब का है। तो क्या हो गया कि रमजान गुजर जाते ही हमने नमाज से दूर हो गए, तिलावत कुरान से दूर हो गए। जिस रमजान में हमने धोखाधड़ी से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लोगों के साथ उसने सुलूक का मामला किया, आज भी वही रब मौजूद है। उस रब का आज भी यही हुक्म है कि लोगों को नाहक ना परेशान करो, लोगों के नाहक माल ना हड़पो, लोगों के साथ धोखेदारी का मामला ना करो, तुम्हारे मामलात में लोग बदजन ना हो, तुम्हारे मामलात का तरीका सुन्नत रसूल के तरीके पर होना चाहिए। तुम लोगों से डील करो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक डील करो। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी वही हुक्म सादिर करता है। तो क्या वजह है कि हमारे मामलात में गड़बड़ी शुरू हो जाती है? हम लोगों को धोखे के साथ अपने माल जमा करने के फ्रेम में अपने आप को, अपने ईमान को बेच डालते हैं। यह क्या वजह है? हमने कभी अपने आप पर गौर नहीं किया, और ये सारे काम शैतान आपके दिल में वसवसा डालता है, और शैतान जैसे आपके दिल में वसवसा डालता है आप उस काम को अंजाम देने लगते हैं। तो खुलासा इस खुतबा का यह है कि आप शैतान से अपने आप को बचाएं। शैतान आपके लिए खुला हुआ दुश्मन है। एक मां, एक बाप, एक रिश्तेदार
اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے, اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرے بچے کیسے بچوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, میری بچیاں کیسی بچیوں کے ساتھ کالج جاتی ہے آتی ہے, رشتہ دار اگر کسی بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ فلاں بچہ جو ہے فلاں کا ہے اور یہ فلاں لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, اٹھ رہا, بیٹھ رہا, گھر میں آ کے آگاہ کرتا ہے, دیکھو بھائی آپ کے بچے فلاں بچے کے ساتھ دیکھا میں نے, ان کی عادت اچھی نہیں ہے, یہ بگڑ جائیں گے. ہم چوکنا ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پھر سے وہاں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنا فکر مند ہیں, واللہ یہ وہ دشمن ہے جسے ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے, ان کے دل کی باتیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو واضح اور کلیئر ہے. اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. لہذا جو ہمارے لیے دشمن ہے اسے بھی ہمیں اپنا دشمن سمجھ کے اپنی زندگی بسر کرنا ہے, اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. دنیا کے اندر ہم جب اپنے دشمن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس راستے سے ہو کر گزر رہے ہیں, آگے جا کے میرا دشمن مجھے وار کرنے کے لیے کھڑا ہے, ہم اپنا راستہ چینج کر کے دوسرے راستے سے چلتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دشمن کا وار کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ہمیں اس معاملے میں بھی, شیطان کے معاملے میں بھی ہمیں اپنے راستہ چینج کر کے اس راستے کو اپنانا ہے جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں رہنمائی کی ہے, جس راستے کی رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور جو راستہ شیطان کا بنایا ہوا, شیطان کا دکھایا ہوا راستہ ہے, وہ راستہ گویا کہ ہمیں اس دشمن کی طرف لے جاتا ہے جو دشمن ہمارے لیے وار کرنے کے لیے کھڑے ہیں. لہذا ہمیں اس راستے کو ترک کر کے رسول کے راستے, اللہ کے راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے. میرے بھائی اور دوستو, میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے اعمال کیے, جس طریقے سے ہم نے اپنے معاملات کا ڈیل کیا, وہ معاملات کا ڈیل کا طریقہ آج بھی اپنائیں. اپنے اخلاق, کردار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں. آج ہم اور آپ, ایک بات کڑوی لگے گی, لوگوں کو یہ بہت برا لگے گا, لیکن میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں, لوگ یہ دعوت اور دعوت کے نام پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں دعوت سینٹر قائم کیا جانا چاہیے, لوگوں کو دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ دین کی طرف آئے. میرے بھائیوں, آپ ہزار کوشش کر لیں لوگوں کو دعوت دینے کی, وہاں جا کر سمجھانے کی, لیکن اگر آپ کے کردار اچھے نہیں ہیں, آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں, آپ کے معاملات, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار رسول کے کردار کے خلاف ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے کہ لوگ آپ سے دور ہونے کی کوشش کریں. آپ ہزار قرآن و سنت کی باتیں کر لیں, آپ کے ساتھ وہ آنے والے نہیں ہیں. آپ لاکھوں کے خرچے کر کے دعوی سینٹر قائم کر لیجئے, جب تک آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا, آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے, آپ کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے, آپ کے ذہن میں, آپ کے معاملات میں ایمانداری نہیں ہوگی, تو آپ سے کوئی آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہم دعوت کا کام کرتے ہیں, ہمارے اندر کیا ہے, لوگوں کو آج ہم نے دعوت دی اور ابھی یہاں سے ہٹے تو دوسری جگہ ہم نے دھوکے داری کر لی, معاملات میں ہم نے دھوکے کا معاملہ کیا, ہم نے ان کو دعوت دین دی. ہمارا بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے, دعوت کے نام پہ لاکھوں کے خرچے کر رہے ہیں, لیکن اسی فاؤنڈیشن میں سے ہمیں جتنا لینا تھا پیٹ پالنے کے لیے وہ نہیں, ہم نے اپنے لیے بلڈنگیں تیار کر رہے ہیں.
یہ کیا ہے؟ دھوکے کا معاملہ نہیں. ہم تاجر ہیں, تجارت کے معاملے میں ہم دیکھ لیں کہ ہماری زبان, واللہ بتا رہا ہوں, ایک ہی جگہ پہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلم کا شاپ ہو, اس غیر مسلم سے لوگ ڈیل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن مسلم سے دور بھاگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہماری لینگویج, ہماری زبان اتنی کڑوی بن چکی ہے, ہماری زبان میں اتنی زیادہ کرواہٹ ہے کہ لوگ ہمارے قریب آنے سے کتراتے ہیں. یہ تعلیم ہماری شریعت نہیں دیتی. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں, آپ کے کردار کیا ہیں, آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق, آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوگا تو آپ کے اخلاق آپ کو پتا چل گیا ہوگا. پتا یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے پر تھا. پوری قرآن, یعنی قرآن جس بات کی دعوت دیتا ہے اسی کے مطابق آپ چلتے تھے. آپ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ دیکھ لیں, دعوت کے طریقے کو دیکھ لیں, آپ نے کبھی بھی خاص کر کے دعوت کے لیے کہیں نہیں گئے. یہ بات آپ کو غلط لگے گا لیکن آپ فیل کیجئے, پڑھیے تاریخ کو, پڑھیے سیرت کو. خاص کر کے دعوت کے لیے اللہ کے رسول یا پھر صحابہ کرام, ہمارے ہندوستان میں 25 صحابہ کرام آئے, کیا دعوت کے نام پہ آئے تھے؟ نہیں اللہ کے بندو, وہ تجارت کے معاملے میں آئے تھے, تاجر بن کر آئے تھے, اور وہ تجارت اس انداز سے کیے, انہوں نے معاملات اس انداز سے کیے, ان کے اخلاق, ان کی کردار لوگوں نے بھانپ لیا. لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اندر بے ایمانی نہیں ہے, ان کے اندر بات کرنے کے انداز الگ ہیں, ان کے اندر دھوکہ نہیں ہے, ان کے اندر عدل ہے, انصاف ہے, بے انصافی نہیں ہے. لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کیا. اسی کردار کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے. آج اسلام جو نہیں پھیل رہا ہے, واللہ بتا رہا ہوں, جتنے بھی اسلام آج پھیل رہا ہے صرف وہ بندہ خود سے اگر قرآن اور حدیث کو مطالعہ کرتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آتا ہے, اور نہ ہمارے مسلم کی دعوت سے آج ایک بھی مسلم نہیں بنتا. واللہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسلم سماج کے اعمال, کردار اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ کوئی ہمارے قریب آنے والے نہیں. آج 70 سال سے ہم اس ہندوستان میں موجود ہیں. 70 سال سے ہم آزادی کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا؟ آئے دن سرکار کو, حکومت کو ہم غلطیاں ٹھہراتے ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ اسی ملک کے اندر آپ بھی رہتے ہیں, ہمارے دیگر بھائی بھی رہتے ہیں. آخر کار ان کی طرف لوگ مائل کیوں ہو رہے ہیں؟ جس ملک کے اندر ہم نے 800 سال تک حکومت کی, کس بنیاد پر کی؟ کیونکہ اس وقت ملک کو یہ پتا تھا کہ ان کے دامن میں ایمانداری ہے, ان کے دامن میں انصاف ہے. لوگ ہماری طرف رجوع کرتے آئے. لیکن جب ہم نے اپنے کردار کو خراب کر لیا, اپنے اخلاق کو خراب کر لیا, لوگوں کو فیل ہونے لگا کہ ان کے دامن میں انصاف نہیں ہے. آج انصاف کے لیے ہم دوسروں کے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کل وہ انسان ہمارے پاس آتے تھے انصاف کے لیے. تو میرے بھائیوں, خلاصہ یہی ہے, باتیں جتنی کی جائیں باتیں چلتی رہیں گی, ختم ہونے کی نہیں ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, بات سے زیادہ عمل, ہمیں سوچنے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی ہم بھی ہیں جو ہم سے ہمارے اسلاف تھے, اسی امت نبی میں سے ہم بھی ہیں. ان کے
حکومت 800 سال تک چلی اور آج ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کریں اور جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہی ہماری اصل دعوت ہوگی. انسان اگر اپنے کردار، اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لے، یہ سب سے بڑی دعوت کا کام ہے. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جاؤ مدینے کی بستیوں میں یا مدینے سے ہٹ کر دوسری جگہ کہیں دعوت کا کام کرو. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے عشیرہ، اپنے خاندان کو دعوت دو. مطلب یہ ہوا کہ آپ پہلے اپنے اندر کی اصلاح کرو. تو جب انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا، یہ سب سے بڑی دعوت کا کام ہے. اور انسان جب اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا، اپنے اندر وہ اخلاق، وہ کردار پیدا کر لے گا، انسان خود بخود ان کے راستے پر آنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ اپنا کے دیکھیے. میرا یہ چیلنج ہے، جس دن انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا، ان کے ساتھ 10 چلنے والے نہ ہو جائے، تو میں آپ کو یہ چیلنج پیش کرتا ہوں کہ میرا گردن آپ جہاں چاہیں اڑا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اسی انداز اختیار کرنا ہوگا جو انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انداز صحابہ کرام کا، جو معاملات کا طریقہ صحابہ کرام کا، جو معاملات کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو معاملات کا طریقہ قرآن نے بتلایا ہے. اگر اسی حساب سے معاملات کرتے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے 10 لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، شیطان کی جال سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے الہ العالمین، جو مسلمان پریشان ہیں، جو مسلمان بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے الہ العالمین، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین، جو مسلمان قرض دار ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. الہ العالمین، جب تک ہم جیے اللہ کے حکم، اللہ کی فرما برداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اور اسلام پر جئیں، اور جب ہماری وفات ہو الہ العالمین حالت ایمان پر اور شرک سے بیزاری، شرک سے دور رہ کر، شرک سے اپنے دامن کو خالی رکھ کر اللہ آپ سے ملاقات ہو. الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما.